میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ایک ہمیں بچپن میں بیماری، ہمارے زمانے میں جب ہمارا بچپن تھا، آج سے کوئی 62-63 سال پہلے، یعنی 1950s کے اندر، تو ایک بیماری تقریباً ہر بچے کو ہی ہم سنا کرتے تھے کہ ہوتی ہے، وہ ہوتی تھی ممپس۔ انگریزی میں ممپس کہتے ہیں، پنجابی میں گل پیڑے یا گل، پتہ نہیں کوئی اسی قسم کا ایک اور نام ہے۔ یہ یہاں پہ کوئی گلینڈز ہوتے ہیں گلے کے اندر، وہ ان کی سوزش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے نگلنے میں، چبانے میں، بخار بھی ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ ہمارے گھر میں تو میرے چچا ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ خود ہی جسے کہتے ہیں اٹ ول رن اٹس کورس، اور ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کی کوئی بیماری، کوئی اس کا علاج کوئی نہیں ہے، یعنی وائرل ڈیزیز ہے۔ تو تب آج سے 70 سال پہلے کہاں وائرل بیماریوں کا کوئی بھی علاج ہوتا تھا، تو وہ ہو جاتی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک کام کرنے والی ہوتی تھی، نام تو مجھے نہیں یاد، وہ کہتی ہے میری ماں کو کہ بی بی اے نا شتوت دے پتیاں نو پی کے انہاں دی ملم جی مرم سی بنا لیں اس کی، اور وہ یہاں بچے کے لگائیں تو گل پیڑے ایسے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی کبھی نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ممپس ہے نا، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جب ایک بار آپ کو ہوتی ہے تو اندر ایسے اینٹی باڈیز آپ کے اندر پیدا کر دیتی کہ دوبارہ ممپس نہیں آپ کو ہوتے، اور کچھ ہوگا، ممپس نہیں دوبارہ زندگی میں۔ ایک ممپس نے ہونا اگر ہے تو ایک بار ہی ہونا ہے، دوبارہ نہیں ہو سکتے ممپس۔ تو یہ اس زمانے میں بڑا عام تھا۔ اچھا، میرا ایک بہت ہی دلچسپ دوست ہے عادل لاہوری، اور میں اسے لاہور کا انسائکلوپیڈیا کہتا ہوں، کیونکہ وہ جو پرانے شہر لاہور کی جو داستان عادل کے پاس ہیں نا، وہ لاجواب ہیں۔ وہ میرا نہیں خیال کہ میرے دوست مجید شیخ نے کے پاس بھی وہ داستانیں ہیں جو عادل کے پاس ہیں۔ تو عادل نے چند دن پہلے مجھے فون کر کے کہا کہ جناب تسی ایتھے آؤ تو میں تہاڈے مامے بھانجے دا خوب کھانا۔ تو میرے کچھ دماغ میں گھوما کہ میں نے کوئی داستان سنی ہوئی تو ہے۔ میں نے کہا بس کچھ نہیں، اور مجھے کچھ نہ بتاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اور میں پہنچ گیا تو عادل نے ہم ایک جگہ سے مجھے اپنے موٹر سائیکل پہ لیا، اور ہم صبح سویرے کوئی 6:30 بجے اندر لاہور کے اندر پرانی گلیوں کے اندر گھوم پھر رہے تھے۔ تو وہ کرتے کرتے، اب مجھے تو یہ بھی نہیں یاد ہے، عادل نے اتنے پھیرے مجھے لگوائے اندر باہر کے کہ مجھے یہ نہیں یاد کہ بھاٹی کے اندر ہے یا لوہاری کے اندر ہے۔ بہرحال مامے بھانجے دا کھوہ، یعنی ماموں بھانجے کا کنواں ہر ایک کو پتہ ہے کہاں ہے۔ تو اگر آپ جا کے کسی سے بھی پوچھ لیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے ہاں جی ادھر سے چلے جائیں، اور وہ ایک گلی کے اندر ہے، ایک کنواں تو اب بند ہو چکا ہے۔ یہ آپ کو میں اس کی تصویر دکھا رہا ہوں۔ کنویں کی وہ چرخڑی ابھی تک لگی ہوئی ہے، بوکا شوکا نیچے کوئی نہیں۔ اگر آپ اندر جھانکیں تو اندر پانی بھی کوئی نہیں ہے، ایسے تھوڑی سی نیچے کو 10-15-12 فٹ کے اوپر ہی مٹی سی نظر آتی ہے آپ کو۔ اور اگر آپ یہ تصویر میں دیکھیں، یہ جو فور گراؤنڈ میں جہاں وہ پھٹ پھٹی کھڑی ہے، اس کا ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ہودی سی بنی ہوئی ہے جس میں مٹیالہ پانی ہے۔ یہ جو مٹیالہ پانی ہے ایکچولی گارا یہاں پہ ہوتا ہے، اور وہ جو باقی جو داستان ہے وہ گارے کی میں آپ کو اپنے عادل سے سنواتا ہوں۔ وہ گارا یہاں سے لوگ لے کے جاتے ہیں کن پیڑوں کے علاج کے لیے۔ تو جو باقی داستان ہے وہ ذرا آپ عادل سے سن لیجئے، پھر ہم اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔ شہر لاہور کی تو سلمان صاحب بے شمار روایتیں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کو اگر ہم بیان کرنے لگ پڑے تو ایک شاید میری تو عمر گزر جائے گی۔ تھوڑی دیر پہلے جب ہم نے مامے بھانجے کا کنواں دیکھا ہے، جہاں پر میں آپ کو لے کر گیا ہوں اور آپ کو باقاعدہ دکھایا ہے، وہاں پہ جو کنواں ہے جو اب چلتا نہیں ہے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ مٹی موجود ہے جس پہ لوگوں کا یہ اعتقاد رہا ہے، اور ہمارا بھی یہ اعتقاد کسی وقت میں رہا ہوا ہے کہ اگر ہمیں گل پیڑے ہوں یا کن پیڑے ہوں جس کو کہتے ہیں، تو ہم وہ مٹی لیپ کر کے لگاتے تھے۔ میں آپ کو ان کی قبر پہ لے کر آیا ہوں، یہ ماما بھانجے کی قبر ہے۔ جو شہر کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً یہ 250 سال پرانی قبر ہے، اور لوگوں کو یہاں سے یہ فائدہ ہوا۔
ایک روایت جو چلتی آ رہی ہے شہر کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے جو یہ کرامات تھی یہ ماما جی نے دکھائی، کیونکہ ماما جی کے آگے اولاد کوئی نہیں تھی، لہٰذا یہ نسل منتقل ہوئی، یہ جو کرامات منتقل ہوئی یہ بھانجے کی طرف ہے۔ اگر مامے کی اولاد ہوتی تو اگر بیٹا گدی نشین ہوتا، جیسے ایک روایت چلتی آتی ہے، لیکن ہم نے کوئی بیٹے کی قبر نہیں دیکھی یا ہم نے اس کے بعد کی نسل کو نہیں دیکھی۔ تو یہ مامے بھانجے کا چونکہ یہ اس دور کے اندر جو 250 سال تقریباً ہو چکے ہیں اس واقعے کو، شہر کے لوگوں کا آج بھی یہ یقین ہے کہ اگر ان کے گل پیڑے ہوں، اگر ان کو کوئی پرابلم ہو، یہاں تک کہ لوگوں کے سر میں درد ہوتی ہے، تو باقاعدہ طور کے اوپر اس پہ جانے سے پہلے، اس خون پہ جانے سے پہلے وہ اس دربار کے باہر شاپر بیگس میں مٹی رکھ جاتے ہیں اور ان مٹی کو پھر اس خون کے اندر پانی میں ڈالتے ہیں، جبکہ وہاں پانی نہیں ہے خون کا، لیکن لہٰذا اس کو وہاں پر ایک متولی ہے جو اس کو بھرتے ہیں اور لوگ اس مٹی کو نکال کے لیپ لگاتے ہیں، شفا ہوتی ہے۔ اگر میں اپنے بچپن کے ذکر کروں تو میں اپنے بذات خود مجھے پرابلمز رہی ہیں، میرے کزنوں کا پرابلم رہی ہے، اور میرے آبا و اجداد بھی یہیں پر آتے رہے اس خون کے اوپر۔ اس قبر کے اوپر تو بہت کم آنا ہوا ہے، لیکن خون کی طرف ہمارا بہت جانا ہوا ہے، تو ہم اسی مٹی کو لیپ کرتے تھے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ واللہ عالم اس میں کیا کرامات ہے، لیکن ایک بلیف بندہ ہے جو سلمان صاحب آج آپ نے دیکھا۔ تو یہ آپ نے ایک تو عادل کی داستان سن لی، دوسرا عادل نے آپ کو ماموں بھانجے کی وہ قبریں بھی دکھا دیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ چونکہ مامے کی اولاد کوئی نہیں تھی تو وہ بھانجے کو اس نے کام سکھایا ہوگا، لیکن وہ کوئی دم درود کرتا تھا یا کیا کرتا تھا کہ وہ ممس کا علاج ہو جاتا تھا، اور وہ جو مٹی دیتا تھا وہ اس سے وہ لگاتے تھے تو اس سے علاج ہو جاتا تھا۔ اب آج تک عادل سے آپ نے یہ بھی سن لیا کہ ان کے بچپن میں اگر انہیں بھی ہوئے تو ان کو یہیں لایا جاتا تھا۔ اب آج تک عادل نے تو کہا جی کہ ہم تو اس سے باہر نکل آئے، ٹھیک ہے، لیکن آج تک یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ یہ مٹی استعمال کر رہے ہیں، اور وہ جو آپ کو میں نے تصویر دکھائی تھی آپ پھر دیکھ لیجئے، وہ جو ہودی سی ہے وہ اس میں گارا ہی رکھا ہوا ہے، اور لوگ پلاسٹک کی تھیلیوں میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ لے جا کے لیپتے ہیں تو کہتے ہیں لو جی علاج ٹھیک ہو گیا۔ اب ممپس ایسی کوئی کینسر کی طرح کی بیماری تو ہے نہیں کہ وہ ایک بار آپ کو لگ گئی تو پھر مر کے ہی آپ نے کی جان چھوڑے گی، یا اب تو چلیں علاج اس کا بھی ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو ممپس نے تو ٹھیک ہونا ہی ہونا ہے، سیلف لیمٹنگ بیماری ہے، ایک سیلف لیمٹنگ وائرس ہے جو آہستہ آہستہ خود ہی مرنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے بیماری۔ لیکن لوگوں کا اعتقاد جو ہے وہ جو جیسے کہ عادل نے کہا کہ یہ جناب اس مٹی سے ہی ہے، یہ مٹی ملیں گے تو ہم ٹھیک ہوں گے، اور وہ چل رہا ہے یہ کاروبار۔ جس دن ہم دونوں گئے ہیں عادل اور میں یہاں پہ، تو باہر جو اس کا قبروں کا جو پھاٹک سا تھا اس کے باہر بھی ہم نے دیکھا کہ وہ پلاسٹک کے تھیلیاں ٹنگی ہوئی ہیں، ان کے اندر مٹی بھری ہوئی ہے۔ اب آپ یہ جو لوگ یہ مان رہے ہیں کہ جی یہ مٹی سے یہ علاج ہو رہا ہے، انہیں آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ جی ممپس ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ایک وائرس سے ہوتی ہے، جو سیلف لیمٹنگ ہے، اور وہ آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے، مٹی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن میں نے ایک بات جو عادل سے پوچھی، میں نے کہا ہم جب بچے تھے تو کہا جاتا تھا شتوت کے پتوں کا اگر آپ پیسٹ سی بنا کے لگائیں تو وہ بھی ہے، تو عادل نے وہ داستان نہیں سنی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ لاہور میں تو مامے بھانجے کا کھوہ تھا، وہ ایک کوئی آدمی ہوگا ماما، اس کی اور ہٹی کوئی نہیں چلتی ہوگی، تو اس نے وہ کنویں کے اوپر بیٹھ گیا اور اس نے وہاں پہ یہ ہٹی اپنی لگا لی کہ جی اے مٹی لے کے جاؤ گے تو تہاڈا کن پیڑے ٹھیک ہو جان گے، تو لوگ ہی لے جانا شروع ہو گئے، اور پھر وہ اس نے اپنا جو ورثہ تھا وہ اپنے بھانجے کو دے دیا، اور جب وہ مرے تو وہ یہاں پہ دفن ہو گئے، اور یہ یہاں پہ لوگ آ کے دعائیں شوائیں بھی مانگتے ہیں اس قبر کے اوپر۔ اور کہیں اور آپ چلے جائیں تو وہاں شتوت کی کہانی ہوگی، کوئی تیسری جگہ آپ چلے جائیں تو نیم کی داستان ہوگی، داستانیں ضرور ہوں گی ممپس کو ٹھیک کرنے کی۔ کہیں بھی کسی کو یہ نہیں پتا کہ جو یہ ممپس کی بیماری ہے یہ خود ہی ٹھیک ہو جانی ہے۔ تو عادل سے ویسے میں نے پوچھا نہیں کہ یہاں پہ کوئی
ڈاکٹر لوگ بھی ہیں جو آ کے یہ لگاتے ہیں. لیکن عادل کہنے لگا کہ جی اب ہمارے خاندان میں ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ ایویں ہی ہے، بس گلنا ہی نے، تو یہاں ہم لوگ اب نہیں آتے، ہمارے گھر سے کوئی نہیں اس پہ آتا. لیکن بہرحال لوگ آ رہے ہیں اور اب بھی وہ مٹی لگاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہی تو سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اسے ہی کہتے ہیں عقیدہ، اور اسی کو کہتے ہیں کنڈیشننگ. وہ جو ٹبر ہیں نا، جو خاندان ہیں جنہوں نے پہلے کبھی آج سے 50 60 70 سال پہلے جب یہ روایت چالو ہوئی ہوگی، پتہ نہیں کب سے چالو ہے، تب کبھی انہوں نے وہ مٹی لگائی ہوگی تو ٹھیک ہو گئے ہوں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اتھوں ہی جا کے ہوں گے، ڈاکٹر کو نہیں جانا. اور ڈاکٹر کہتا بھی ہوگا کہ جی آپ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، وہ مٹی لاؤں گے تو ٹھیک ہوں گے. تو وہ مٹی لگاتے ہیں، اور یہ عقیدہ آگے سے آگے چل رہا ہے. عادل جیسے لوگ کم ہیں جو سمجھدار ہیں، اور وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. باقیاں دی خیر ہے، وہ لاندے رہن کے مٹیاں.